کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی زندگی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں۔ کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو دل میں اتر جاتی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجئے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے۔ جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا۔ سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے۔ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے۔ سورج کا بنانے والا، میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا، کمانے کا میں پجاری ہوں۔ کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کی ہے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے، حضور سے مسنون ہے یہ۔ کیا پتہ ہمارے تحت شعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک۔ اس میں ایک نوجوان، سلیم الفطرت نوجوان،
اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف. اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے. اب حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں. اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا. الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آزماتے ہیں، پھر تم نے کہہ تو دیا نبی اللہ. اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا تو حامیم سجدم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مسبق ہے. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے. اور ابراہیم سمجھا رہے یا ابتے، ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا میں نے اپنے یہ بال دھوپ پہ سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو. دلیل پہلے دے دی ہے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. جہاز آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ، میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے. وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال السلام علیک. اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہو. میں قال السلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے. اب اس سے آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کو تیشہ زوردار باندھنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری صحیح لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو. لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ مالکم فی الحیاۃ الدنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے چکرے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہے بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق یہ تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے. جب وہ دیکھا کہ ان پر اسی اقبال کے شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر،
مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد نادا پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے. وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. سب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ پہ ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا. وہ اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئی. کیا کیا؟ بل فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کوئی ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. وہ ابراہیم بلاؤ، حاضر کیا گیا. انت فعلت ھذا، کیا آپ تم نے کیا؟ مجھے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو. بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے. اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے ہی ہیں. اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جرنلسٹ کے ذریعے سے. تو اس نے کیا ہوگا. کہ ابراہیم وکل کے ناخن لو، ان سے پوچھے یہ بات کرتے کوئی اف لکم، تو میں تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا. فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کے اندر دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے. لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام. انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو. یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے ذکر کی بات تھی. ایسے چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی. ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں. کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں مارتا ہوں. فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، پہلے بات دیتے آپ. اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دیا. میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچ بحثی میں آگے آئے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئے بارش آئے. فبہت الذی کفر. لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا اور ڈٹ کر کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا.
وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلند تر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس پر قائم رہنا. اور بڑے سے بڑا رزق دینا. آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. موت کو فیس کیا ہے، اس طرح کیا ہے. کو کیسا جواب، کیسا جواب دیا، کیسا. میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کی عمل میں کہ اس سے پوچھو. ایک صحیح ثابت کرا، باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. آج بھی آپ کے یہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے. حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے. تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے. دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا. اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، وہ کہ ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جا، ختم کر دو اس کو، بسل کر دو. اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہے. سورہ صافات میں میں موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے. آگ سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے ہیر رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو اصل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے. اور عقل وہ آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں. اللہ تک پہنچانے والی سے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے. آگے چلنے سے تو عقل روکتی. عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس کو رومال کے اوپر. اس کو اقال کہتے ہیں، اقال. یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت سے یہ رواج ہے. ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد. اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا. اونٹ ہی اونٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جن علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی ایک علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں. بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا. بھینس ہی بھینس تھی. اور کیا تھا؟ یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا. یہ جو آپ کے یہاں جانگلی کہلاتے ہیں.
یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ورنہ یار کس کو جانتے؟ گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے. تو ان کا یار کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے. اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، کچھ اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا. اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا. تو اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھاگے نا. تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا؟ اسے جانا ہے سفر پر، دوبارہ وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کاٹ کے رسی کو. یہ اقال. اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے. ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے. وہ توکل اسلام میں نہیں، جو رہبانیت کا توکل ہے. بہرحال یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت دیکھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور کہ ابراہیم کود بھی چکا. لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو. یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے، اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجے، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے. جیسے حضور جب دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر لو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل، انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے. یہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی. A house divided amongst itself can understand. یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکھے ہوئے تھی. اب ابو طالب مر گئے. اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا، وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے. لہذا فیصلہ ہو گیا. تب آپ گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے. رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، یہ ماننے والے نہیں، ناانجاد لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی. یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی. مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس ویل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے. اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں. بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی. اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ٹھیک ہے تم لوگ، حال یہ ہے میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو. اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین.
رب ہب لی من الصالحین، ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی۔ آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانگ رہی ہے اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی۔ یہ اہلیہ جو ہے لوط کی، یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی، اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کی۔ یہ اسماعیل کی تعریف ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم۔ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت باز۔ اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں۔ حضرت سارہ کہاں کیا اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر ار، یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام میں علاقہ، خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما لیا۔ اور اس کے قریب میں ہی 2 بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے، تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، میں کہوں گا بیوی، تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا۔ پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔ ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لونڈی تھی، لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے، کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں 2 جو ہے خواتین کو بھی بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہی روایت دنیا کے اندر چلتے تھے
اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں، حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا۔ روڈ کی سائیکل ہو رہا ہے، ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے، محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے۔ بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ضرور شوقت تو معاملہ قائم کر لیجیے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت نہیں، پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے۔ یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے، اب آخری امتحانات، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں۔ اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ پے بپے 3 دن تک یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کائے میں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہے، وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے 13 سال بعد، 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، اسماعیل تھے۔
مروا پہاڑی جو مروا اور یہ بوریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروا. وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی سب پاس. ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح. عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے. یہ اس کتاب کا موضوع. انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے. آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اس کے تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ثابت کیا. الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے اطلاق ہی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں. تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی میں نے. اب بھی وہ چھپتی ہے، وہ اور پبلشر ہیں ان کے وہ سامنے. بہرحال تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے. اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین. اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. چھری چلاتے ہوئے چہرہ میں اونھے بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی. لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی، اللہ کو بس بس بس. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لہو البلاء المبین. جب ممتحن یہ کہتے ہیں بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوئی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. عین اس وقت جنت سے ایک میلہ ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدر نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میلہ ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانی ہے جو آپ دیں گے یہ کیا ہے. حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جب ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے. قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، ان کی اس امتحان کی کامیابی کو، اس کا جشن منایا جا رہا ہر سال، لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے. البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ہوتا نا تصور، ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. شعر تمہارا اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرب، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.
یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی، وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر 2، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے، اور انہیں ایسے تو نہیں گردن ڈال دی تھی۔ تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا۔ اس کی میں نے ترمیم کی ہے، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل 2 بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی۔ مجھ سے بڑا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا اور ہلاک کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی، کس کی نہیں کی۔ اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کریں گے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں۔ مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ یہی تو معاملہ وہ حضرت عثمان کے ساتھ تھا۔ لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے، شریف، عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہم آئیں، ان کا قلعہ قبا نہیں، اجازت نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کہ خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ کچھ بھی ہے، کلمہ گو تو ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان مگر لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، تو یہ تو مناسبت ہوئی نا، جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس بیان کو اینڈ تک سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر برکت کے لیے ہم دعائیں خیر کریں گے۔ یا اللہ پاک اس بیان میں جو نیک باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں، عزتوں میں، اعمال میں برکتیں فرما۔